السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدر اجلاس حضرت عزت مآب عالی جناب سید محمد عرف دادا باپو دامت برکاتہم القدسیہ اور ممبر نور پہ رونق افروز تمام علماء کرام، فقہائے اعظام، خطبہ، شعراء نعت، حفاظ، قراء اور تمام حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آقائے دو عالم، تاجدار بنی آدم و آدم، نبی امی، فداہ ابی و امی، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ و صحابہ بارک وسلم۔ اب یہ وہ بزم سجی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کھلے میدان میں اور کبھی مسجد نبوی کے اندر اور کبھی دوسرے مقامات پر سجتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ صحابہ ادب کی وجہ سے کچھ پوچھتے نہیں تھے، تو انہوں نے راہ دکھلائی کہ پوچھو، اور انہوں نے سوالات کیے، اسلام کیا ہے جواب دیا، ایمان کیا ہے جواب دیا، احسان کیا ہے جواب دیا، اور قیامت کب آئے گی جو مناسب جواب تھا اس کا بھی جواب دے دیا۔ پھر وہ اٹھے اور غائب ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ ہر طرف تلاش ہوئی مگر کہیں وہ آدمی نہیں ملا، نظر نہیں آیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو عجیب شخص ہے، آیا تو کوئی پہچانتا نہیں تھا اور گیا تو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، یہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ پتہ چلا کہ سوال کرنا بھی دین سکھانا ہے اور جواب دینا بھی دین سکھانا ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسی ہی اس کی شرعی حیثیت ہوگی۔ آپ جو سوالات بھیج رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو دین سیکھنا بھی اور دین سکھانا بھی، تو آپ کو سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا اور سکھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سیدھے آپ کے سوالات کو سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا بھیجا ہے، آپ کے دل میں کیا تمنائیں مچل رہی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی
ان باتوں کے جوابات قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں فقہ حنفی کے مطابق دیں گے، اللہ اسے قبول فرمائے، آپ کو، ہم کو، سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی حضور پہلا سوال آپ کی خدمت میں جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہیوی ڈپازٹ پر بغیر کرائے مکان و دکان، آج کل اس کا رواج ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مکان اور دکان دی جاتی ہے بغیر کرائے ہیوی ڈپازٹ پر، تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ڈپازٹ پر کیا دیا جاتا ہے؟ مکان، ہیوی ڈپازٹ پر مکان اور دکان استعمال کے لیے دے دیا جاتا ہے، کرایہ نہیں لیا جاتا، ایک بڑا اماؤنٹ دے کر مکان کو استعمال میں دے دیا جاتا ہے لیکن کرایہ نہیں ہوتا، مہینے کی جو کرایہ کی رقم ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا، تو کیا ایسی صورت میں ہیوی ڈپازٹ جب واپس ہوگا جی تو مکان دکان بھی واپس خالی ہو جائے؟ جی واپس ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ ہیوی ڈپازٹ یہ لمبی رقم ہوتی ہے، مثلا 8 لاکھ، 10 لاکھ، 12 لاکھ روپے کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو مثلا 10 لاکھ روپے قرض کے طور پر دے دیے گئے کہ روپے لو، اس سے تم اپنی ضرورتیں پوری کرو، جی اور وہ مثلا اپنا مکان اس کو دے دیتا ہے کہ جب تک میں تمہارے 10 لاکھ روپے واپس نہیں کرتا تو یہ مکان اپنے پاس رکھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، خود رہو، تجارت کرو جی یا دوسروں کو کرائے پر دے کر نفع کماؤ، یہ صورت ہوتی ہے۔ جی اور جب یہ وہ 10 لاکھ روپے واپس کر دیتا ہے تو وہ شخص اس کا مکان بھی اس کو واپس کر دیتا ہے۔ جی یہ ہے ہیوی ڈپازٹ کا معاملہ اور اس کا کاروبار۔ سوال یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ میں یہ حرام اور گناہ ہے۔ یہ معاملہ جس کا نام ہیوی ڈپازٹ کا دیا گیا ہے، یہ حقیقت میں سودی قرض کا معاملہ ہے۔ قرض اس شرط پر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مکان دو تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ قرض کی وجہ سے مقروض کے مکان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے مسند حارث۔ مسند حارث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر نفعا فہو ربا، قرض کی وجہ سے جو بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ یہاں مکان لے کر اور اس سے جو فائدہ حاصل کر رہا ہے کہ اس میں رہتا ہے یا اس میں تجارت کرتا ہے یا اس کو وہ کرائے پر دیتا ہے، یہ قرض کی وجہ سے اس مکان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور قرض کی وجہ سے کسی کے مقروض کے مکان سے یا دکان سے فائدہ اٹھانا اور کسی بھی طرح کا تھوڑا یا زیادہ نفع حاصل کرنا، یہ سود ہے جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہوا گناہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تم پر فرض ہے کہ یہ سودی کاروبار چھوڑ دو اور حلال روزی کا ذریعہ اپناؤ۔ جی حضور۔ جی حضرت سید صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں۔ بس پانی اور پلائیے گا۔
कर ली, लेकिन साथ में कुछ थोड़ी रकम तय तय कर कर लीजिए। ली, छोटी रकम, तो कुछ ही रुपये। जी जी, तो क्या हुक्म होगा? जी हुजूर, आपने माशाल्लाह बड़ा ही मुदल्लल जवाब दिया। हुजूर दादा बापू की तरफ से, किबला की तरफ से, इसमें थोड़ा सा ऐड करके एक सवाल ये है कि अगर कुछ मुकर्रर, कुछ मुख्तसर सा रकम तय कर दी जाए, थोड़ी बहुत ही रकम तय कर दी जाए कि हर महीने उतनी रकम जो मकान इस्तेमाल कर रहा है या जो दुकान इस्तेमाल कर रहा है वो देगा, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? अगर जिस वक्त कर्ज़ का मुआहदा हो रहा है, कर्ज़ लेने देने का और उस पर मकान देने लेने का, ऐन उसी वक्त में अगर ये भी बात तय हो कि मकान दो और हम उस पर किराया देंगे, तो ये भी नाजायज़ होगा, क्योंकि ये कर्ज़ इस शर्त पर दे रहा है कि तुम मुझे अपना मकान किराए पर दो, और इस शर्त पर कर्ज़ देना भी उससे फ़ायदा उठाना है। कहाँ मकान मिलता है किसी को आसानी के साथ, तो किराए पर ही सही मकान लेना ये भी नाजायज़ है, और कर्ज़ के मामले में इसकी शर्त रखना ये भी सूद ही के ज़ुमरे में जाता है। लेकिन इसके हलाल होने का भी एक ज़रिया है, एक रास्ता है। आप लोग ज़रा माहौल पुरसुकून बनाएं तो हम इंशाअल्लाह वो रास्ते भी बताते हैं। देखिए, हलाल होने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि पहले ही वो मकान किराए पर ले लें, जी, और कम से कम किराए पर, मसलन 100 रुपये किराए पर ले लें, माहाना 100 रुपये किराए पर मकान ले लिया। उस वक्त कर्ज़ लेने देने कोई बात नहीं हुई। जी, फिर 10-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद दूसरी मुलाकात करके और कर्ज़ देने लेने की भी बात कर ली जाए, तो कर्ज़ का मामला अलग हो गया और किराए का मामला अलग हो गया। जी, अलग से किराए पर लेना देना जायज़, और अलग से कर्ज़ लेना देना ये भी जायज़। इस तरह से दोनों सूरतें जायज़ हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर, एक और सवाल आपकी बारगाह में हम पेश कर रहे हैं। किसी शख्स को एक ख़ास रकम देकर हर महीने उस पर मुनाफा लेना, किसी शख्स को एक ख़ास रकम दे दें और हर महीने उस पर मुनाफा लेना, ये इस पर क्या हुक्म होगा? खास रकम दे दें, मसलन 10,000 रुपये दे दिया, जी हुजूर, 10,000 रुपये दे दिया, इसे तुम कारोबार करो, जी, कारोबार करो, और उस पर मसलन 10% तय हो गया, जी, या 5% या कम बेश, कि इतना नफ़ा तुम उसको माहाना या 2 माह पर या 3 महीने पर दे दिया करो। जी, कोई रकम तय कर दी गई कि कुछ इतनी भी रकम तय कर जी, दी गई, तो ये सूरत भी वही कर्ज़ और सूद वाली है। यानी 10,000 रुपये दिए, ये लो तुम अपना कारोबार करो, अपनी ज़रूरत पूरी करो, और हर 3 महीने पर मसलन इस पर तुम उसको 100 रुपये का नफ़ा दे दिया करना। तो इस तरह से साल भर में उसको 400 का नफ़ा मिला, और उसका 10,000 रुपया तो सलामत था, सलामती रहेगा। जब वो 10,000 रुपये वापस कर देगा तो इसका 100 रुपया सहमाही मिलना बंद हो जाएगा। तो ये भी वही चीज़ है, नाम बदल गया है, जी, काम वही है जी, कि कर्ज़ देकर उस पर नफ़ा लेने और देने का मुआहदा हो गया, नफ़ा लेने देने की बात तय हो गई, और कर्ज़ की वजह से जब नफ़ा दिया जाए, लिया जाए, अगरचे थोड़ा ही सही, तो वो हराम और गुनाह होता है। अल्लाह, कुरान पाक में जो सूद की हुर्मत आई है, वो इसी की हुर्मत कतई है। जी, यानी कर्ज़ देकर उस पर नफ़ा हासिल किया जाए, ये हराम कतई है, और ये गुनाह कबीरा है। देना भी गुनाह कबीरा और लेना भी गुनाह कबीरा। इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी मज़म्मत में हदीसें बहुत आई हैं। एक हदीस में है कि सूद के
سود کے 60 دروازے ہیں اور ان میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اللہ اکبر. تو یہ اتنی بڑی بات ہے. اس لیے مسلمانوں اس سے بچو, تھوڑے میں رہو, حلال کماؤ گے تھوڑا, اللہ اتنی برکت دے دے گا کہ لگے گا کہ آسمان سے رحمت ہی رحمت اتر رہی ہے. سبحان. اور بہت کما لو گے سود لے کر کے, اور بہت ہو جائے گا, لے ایسی ہوا چلے گی کہ آنکھ کی پلک جھپکنے بھر میں وہ سارا نفع ختم ہو جائے گا. جی حضور. اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, وہ مٹا دے گا. اس لیے سود سے بچیے اور جائز حلال کاروبار اپنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. વ્યાજ એનો હલકામાં હલકી 60 મુફ્તી સાહેબે બતાવ્યું 60મો ઓલું છે. એમાં વ્યાજે લેવું દેવું કેટલું ખરાબ છે, કેટલું ખરાબ છે. મુફ્તી સાહેબે કીધું બરોબર સમજીએ આપણે, વ્યાજ લેવું અથવા દેવું કેટલું ખરાબ છે, ખતરનાક છે. મુફ્તી સાહેબે કીધું સમજી લઈ ને આજથી તોબા પણ કરી લઈ અને હવે આપણે પણ બચીએ અને બચાવીએ. મુફ્તી સાહેબે કીધું કે વ્યાજ લેવું કે દેવું એ પોતાની સગી માની સાથે મોઢું કાળું કરવું. સમજ પડે છે ને તમને? પોતાની માની સાથે મોઢું કાળું કરવું એટલે કેટલું બધું ખરાબ કહેવાય. માની ઉપર અલ્લાહ બચાવે, અલ્લાહ બચાવે. બોલો બધા આપણે અલ્લાહ બચાવે. આજથી તોબા જે કરતા હોઈએ આપણે તો તોબા કરી લઈ ને હવે વ્યાજ લઈ પણ નહીં ને આજથી દઈ પણ નહીં. આપણે થોડા વર્ષ પહેલાં આ વ્યાજ વિશે સાંભળ્યું હતું ત્યારે એક રાજકોટનો જવાન એને આવીને તોબા પણ કરી લીધી ને કાંઈક 1.5-2 કરોડ રૂપિયા જેને આગળથી લીધા હતા ને વ્યાજે એને બધાને પાછા દઈ દીધા હતા અને માફ કરી દીધું હતું. એક પૈસો રાખ્યો નહોતો. તો આપણે એ પણ ધ્યાન રાખીએ. जज़ाकल्लाह. हुजूर, हर मुसलमान पर कितना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है कि वो अपने फ़राइज़ को समझ करके सही तौर पर अदा कर सके. मसलन आदमी जब बालिग होता है तो उस पर ख़ास औक़ात में गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है. जी. तब उस पर फ़र्ज़ है कि समझे कि किस तौर पर गुस्ल करेंगे तो हम पाक हो जाएंगे. जी. उस वक्त इसको समझ लेना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है. उससे पहले फ़र्ज़ नहीं था, अब फ़र्ज़ हो गया. जी हज़रत. बालिग हो गया तो उस पर नमाज फ़र्ज़ हो गई, तो नमाज अदा करने के लिए वज़ू करना भी फ़र्ज़ है. तब उस पर फ़र्ज़ है कि वज़ू सीखे कि वज़ू कैसे किया जाता है. जी. उस पर फ़र्ज़ है कि ये भी सीखे कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा. जी हज़रत. अब कोई मालदार है, अल्लाह ने उसको दौलत अता फरमाई, तो उस पर ज़कात के अहकाम सीखना फ़र्ज़ है कि सीखे कि ज़कात के अहकाम क्या हैं और कितना माल हमारे पास हो तो हम पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा और उसको अदा करने का तरीक़ा क्या होगा. रोज़ा बालिग पर फ़र्ज़ है, तो अब ये समझ ले कि रोज़ा रखने का तरीक़ा क्या है, कैसे रोज़ा रखेंगे तो इस फ़र्ज़ से हम सुबुकदोश हो जाएंगे. ऐसे औरतों पर फ़र्ज़ होता है कि वो भी नमाज़ पढ़ें और हैज़ के दिनों में वो उससे बचें. तो उन्हें समझना चाहिए कि गुस्ल कैसे किया जाएगा, गुस्ल जो फ़र्ज़ हो जाता है कैसे किया जाएगा, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, हैज़ के ज़माने में क्या करेंगे. तो अलग अलग ज़माने आते हैं, अलग अलग फ़राइज़ होते हैं. जैसे जैसे आदमी के ऊपर अल्लाह का फ़रीज़ा आता जाता है
اس پر اس کے ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا فرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ فرائض کو ادا کرنے کے لیے علم سیکھنا فرض، واجب کو ادا کرنے کے لیے علم سیکھنا واجب، اور سنت کو ادا کرنے کے لیے علم سیکھنا سنت، مستحب کو ادا کرنے کے لیے علم سیکھنا مستحب۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی حضور، جیسا کہ آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، تو اگر کوئی عورت ناپاک ہو جاتی ہے حیض کی وجہ سے، خصوصی ایام کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں حج کے دوران اس پر کیا حکم ہوگا، کن چیزوں کا خیال رکھے گی؟ اور حضور اس پر حضرت دادا باپو صاحب کی طرف سے ایک سوال یہ ہے کہ پھر اس پر نماز اور باقی دیگر عبادتوں کا کیا حکم ہوگا؟ جب عورت پر خاص دن آ جائیں، یعنی حیض شروع ہو جائے، تو حیض کے دنوں میں اللہ نے اس کے ذمے سے نماز معاف کر دیا ہے، نماز نہیں پڑھے گی، اور روزہ معاف تو نہیں کیا ہے لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ کبھی روزہ چھوڑ دے اور جب رمضان کا مہینہ چلا جائے پاک ہو تو اس وقت اس کی قضا رکھ لے۔ جی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے حیض میں ہو یا حیض میں نہ ہو، ہر حال میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، قربانی کرنا ضروری ہے، ثقافت ادا کرنا ضروری ہے۔ اور احرام باندھا حج کے لیے اور ابھی کچھ کیا نہیں ہے تو اس پر حج ادا کرنا بھی فرض ہے۔ جی حج کے جتنے ارکان ہیں اور اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، ایک عبادت کو چھوڑ کر ساری عبادتیں بغیر پاکی کے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ جیسے مینا جانا جی جا سکتی ہے، عرفات جانا جا سکتی ہے، وقوف کر کے دعائیں کرنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا کر سکتی ہے، وہاں سے مزدلفہ آنا، وقوف کرنا، دعائیں کرنا کر سکتی ہے، اور وہاں سے پھر مینا آنا، قربانی کرنا کرانا یہ کر سکتی ہے۔ کر کیا نہیں سکتی؟ وہ ہے خانہ کعبہ شریف کا طواف۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ شریف مسجد کے اندر ہے، وہ خود بھی مسجد ہے، تو مسجد میں ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں جانا یہ حرام اور گناہ ہے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حلال تھا اور باقی تمام عورتوں کے لیے حرام ہے۔ تو وہ ایک رکن جو طواف زیارت ہے، کعبہ شریف کے طواف ہے، یہ نہیں کرے گی۔ اب وہ کب کرے گی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے، 12 تاریخ کو پاک ہو تو نہا کر 12 تاریخ کو غسل طواف کر لے، اور 13-14 تاریخ نکل جائے، 14 تاریخ کو پاک ہوئی تو 14 تاریخ کو ہی اس کا وقت شروع ہوگا۔ 14 تاریخ کو نہائے اور کعبہ شریف میں آ کر کے اس کے طواف زیارت کرے، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے فریضے کی ادائیگی کا وقت کب ہے؟ جب وہ پاک ہو جائے۔ مردوں کے لیے فریضہ طواف زیارت کا ادا ہونے کا وقت مقرر ہے 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، مگر عورت کے لیے یہ تینوں دن بھی مقرر ہیں، اور حیض آ جائے تو جس دن وہ حیض سے پاک ہوگی وہ دن، اگرچہ 13 تاریخ ہو، اگرچہ 14 تاریخ ہو، اگرچہ 15 تاریخ ہو، وہی دن اس کے طواف زیارت کے لیے مقرر ہے۔ اسی دن نہائے اور نہا کر کعبہ شریف میں جا کر طواف زیارت کر کے اور حج سے مقدوش ہو جائے۔ جی حضور، سعی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ سعی وہ کر سکتی ہے، لیکن اب اس کے واسطے جانے کے لیے بھی مسجد سے ہو کر گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر مسجد سے ہو کر گزرنا پڑے تو نہ جائے، جی سعی میں بھی لیٹ کرے، اوکے اور اگر باہر سے آ سکتی ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی حضور، تو حضور جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں، زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں، مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں، اکثر طائف کی زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب واپس مکے کی طرف پلٹیں گے تو کیا انہیں احرام پہننا ہوگا، عمرہ کرنا ہوگا؟ اگر طائف چلے گئے جی تو وہ میقات سے باہر ہو گئے،
تقریباً 170-75 کلومیٹر دوری پر رہتا ہے جی اور میقات سے باہر ہو جاتا ہے. اب جب وہ واپس ہوگا تو اس پر واجب ہے کہ مکہ شریف آنے کے لیے احرام باندھے. جی وہ احرام عمرے کا بھی ہو سکتا ہے اور حج کا زمانہ ہو تو حج کا بھی ہو سکتا ہے. جی حضور. احرام باندھ کر آنا اس کے اوپر ضروری ہے. جی عمرے کا احرام باندھ کر آئے اور عمرہ کر لے. جی. تو حضور ٹور کے جو گائیڈ ہوتے ہیں ٹور پر لے جانے والے وہ بار بار جاتے ہیں, 2-3 دن میں ایک مرتبہ جاتے ہی ہیں. تو جتنی بار جائیں گے واپس آتے وقت مکہ کی طرف جب آئیں گے تو احرام پہنیں گے, احرام باندھ کر آنا پڑے گا, احرام باندھ کر اور عمرہ کرنا پڑے گا. جی حضور. ضروری ہوگا, واجب ہے. جزاک اللہ حضرت. حضرت ایک سوال اور ہے اس میں کہ حج ہی کے حوالے سے صاحب استطاعت کب کہلائے گا؟ اس کے لیے تو خود قرآن پاک میں وضاحت موجود ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جی اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے اس پر جو وہاں جانے کے لیے استطاعت رکھے, جو سفر کی سہولتیں آسانیاں پائے, اور جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ جا سکے اور آ سکے, اور اس دوران اس کے پاس کھانے پینے کے لیے خرچہ بھی ہو اور اپنے بال بچوں کے واسطے بھی چھوڑ کر جائیں. جی کہ بال بچوں کو چھوڑ کے جائیں, مثلا 1.5 مہینہ رہنا ہے تو 1.5 مہینے سے زیادہ کا نفقہ بال بچوں کو دے دیں, تم لوگ اس کو کھانا پینا, اور اپنے ساتھ بھی 1.5 مہینے سے زیادہ کا خرچہ رکھ لیں. جی اور آنے جانے کے راستے کا سامان ہو, کرائے کے سامان ہو, تو یہ استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہے. تو حضور یہ جو استطاعت ہے یعنی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ گھر والوں کو بھی انتظام ہو جائے اور خود کا بھی سفر میں انتظام ہو جائے, تو حضور یہ مال آنا ایام حج میں ہے یا ایام حج سے پہلے ہے؟ یعنی اگر ماہ رمضان میں آ گیا مال یا اس سے پہلے آ گیا تو کیا اس سال کا حج اس پر فرض ہوگا؟ اگر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس حج تک باقی رہے گا جی تو اس پر فرض ہے. جی. اچھا حضور, اب ایسا ہے کہ ٹورز والوں کا کاسٹ الگ ہوتا ہے, 7 لاکھ 8 لاکھ ہوتا ہے, حج کمیٹی کا 3 لاکھ میں ہو جاتا ہے, 3.5 لاکھ میں ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا استطاعت جس سے جائے وہی استطاعت ضروری ہے. اچھا اگر ٹور سے جانا چاہتا ہے تو ٹور والی استطاعت چاہیے, اور حج کمیٹی جانا چاہتا ہے تو حج کمیٹی والی چاہیے. کوشش کرے کہ حج کمیٹی سے جائے, جی اور حج کمیٹی سہولتیں بھی دیتی ہے, خرچ کم رہتا ہے. لیکن اگر حج کمیٹی کے ذریعے منظوری نہ ہو سکے تو اس وقت وہ کوشش کر سکتا ہے ٹور سے جانے کے لیے اور اس کے انتظامات کو دیکھ لے. جی حضور. حضور عشر کسے کہتے ہیں اور یہ کب فرض ہوتا ہے؟ عشر یہ ایک قسم کی زکوٰۃ ہے, اور یہ زکوٰۃ غلے میں فرض ہوتی ہے. جو لوگ کاشتکار ہیں کہ مثلا کھیتی کرتے ہیں گیہوں کی یا دھان کی یا سبزی ہے جیسے بھنڈی ہے, پرور ہے, تورئی ہے, مرچا ہے, ساگ ہے, ان چیزوں کی وہ کھیتی کرتے ہیں, تو جتنی بھی کھیتی سے فصل تیار ہو تھوڑی یا زیادہ, اس کے 10 حصے میں سے 1 حصہ دینا اس پر فرض ہے. جی اس کو عشر کہا جاتا ہے. یہ عشر اس وقت فرض ہے جب کہ آسمان کے پانی سے تیار ہوا ہو, اچھا, یا بغیر پانی کے تیار ہوا ہو یا آسمان کے پانی سے تیار ہوا ہو. اور اگر وہ کھیتی ایسی ہے کہ اپنے پیسے کے پانی سے سینچائی کی گئی ہے یا زیادہ اپنے پیسے کے پانی سے سینچائی ہوئی ہے اور بارش کے پانی سے بھی ہوئی ہے, لیکن یہ کم ہے, بارش کے پانی سے کم سینچائی ہوئی ہے, زیادہ مثلا 6 مرتبہ سینچائی ہوئی تو 4 مرتبہ سینچائی ہوئی ہے اپنے پیسے کے پانی سے, جی اور 2 مرتبہ سینچائی ہوئی کہ بارش کے پانی سے. جی تو اس صورت میں شریعت اس کے لیے آسانی دیتی ہے کہ وہ عشر کا آدھا دے, یعنی 20واں حصہ دے. 20 کلو میں 1 کلو, 20 من میں 1 من, 20 ٹن میں 1 ٹن. اور اگر زیادہ آسمان کے پانی سے سینچائی ہوئی ہے, اپنے پیسے کا پانی کم لگا ہے,
یا پانی سے سینچائی ہی نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں 10 حصے میں سے 1 حصہ دینا پڑے گا، یعنی 10 من میں 1 من، 10 کلو میں 1 کلو، 10 ٹن میں 1 ٹن۔ جی اسی کا نام ہے عشر۔ عشر بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ یہ زکوٰۃ غلے پر جو کھیتی سے تیار کی جائے، کاشتکار کسان تیار کرتا ہے، اس کھیتی پر یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ جی حضور، امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور مزید معلومات کے لیے آپ علماء کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حضور، عشر کی ادائیگی کے بغیر، ادائیگی نہیں کی عشر کی، اس کے بغیر غلے کا استعمال کرنا، اس کا اس میں عشر ملا ہوا ہے۔ عشر یہ فقیروں، محتاجوں، مسکینوں کا حق ہے، تو اس وقت تک اس میں سے لے سکتا ہے جب تک کہ فقیروں کا حق ختم نہیں ہوتا، اور جب اپنا خرچ ہو جائے اور جو فقیروں کا حق ہے ادھر بھی ہاتھ بڑھانا پڑے تو اب یہ ناجائز ہوا، کیونکہ فقیروں کا حق کھا رہا ہے، مسکینوں اور محتاجوں کا حق کھا رہا ہے، یہ نہیں چاہیے، یہ ناجائز ہے۔ جی ٹھیک ہے حضور۔ حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھیتی نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ ہم لوگ بڑے بڑے گھر ہیں ہمارے، تو کبھی گیلری میں ہم کچھ کھیتی لگا لیتے ہیں چھوٹی سی، جیسے تھوڑا سا مرچی اگا لیا یا پودینہ اگا لیا، اس طرح سے کچھ ہم اگا لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک چھوٹی سی فارمنگ ہو جاتی، تو کیا اس پر بھی عشر کی ادائیگی؟ جی ہاں، زمین سے جو بھی پیداوار ہو جس سے زمین کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، تو وہ چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، اس پر عشر فرض ہو جاتا ہے۔ جی حضور۔ مرچا آپ نے اگایا، فرض، پودینہ اگایا، فرض، ٹھیک ہے نا، ساگ اگایا، فرض، بھنڈی اگایا، فرض۔ ہمارے بچوں نے بھی تھوڑی سی مکان میں تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پر سب بو دیا، ہم نے کہا بو تو لو، جی لیکن عشر ضروری ہے، عشر ادا کرتے جاؤ، پھر کھانا، بغیر عشر ادا کیے نہیں سبحان کھانا۔ اللہ، سبحان اللہ، تو عشر ادا ہوتا ہے اور اس کو وہ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اب آپ چونکہ ایک پتہ، سال ایسا ہوا کہ میں اپنے گاؤں گیا تو میرے بھائی بہت پسمردہ تھے، پوچھا کیا بات ہے، تو کہا کہ لگ بھگ کچھ کم 1 بیگھہ زمین تھی، سرسوں بویا تھا میں نے، اور سب سوکھ گیا۔ ہم نے کہا تیار نہیں ہوگا، کہا نہیں کیا تیار ہوگا، چلو دیکھ لو۔ گئے دیکھا میں نے تو واقعی سوکھ گیا تھا۔ ہم نے کہا ایک کام کریں تو انشاءاللہ آج بھی غلہ تیار ہو جائے گا، سرسوں تیار ہو جائے گی۔ تو وہ خوش ہو گئے، کیا؟ تو ہم نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ عشر نہیں دیتے، آپ ابھی پکی نیت کر لیجئے دل میں کہ اگر سرسوں تیار ہو گئی تو صحیح ہم اس کا عشر ادا کریں گے، سبحان اللہ، اور پھر اللہ کے حوالے کر کے چلے جائیے، آئیے گا تو انشاءاللہ سرسوں تیار ملے گی۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے بتایا کہ اس کھیت سے اس سال اتنی سرسوں ہوئی کہ اتنی سرسوں کبھی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو علاقے کے ایک بڑے سیٹھ نے سنا، کہا بھائی اس میں سے بیج ہم کو بھی دیجئے۔ تو بیج لے گئے، وہ عشر دیتے نہیں تھے، ساری بیج زمین میں رہ گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ تو کہنے لگے ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کہا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ بیج سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، نیت سے ہوتا ہے۔ نیت ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کو پورا ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دے گا، اور نیت ہے کہ نہیں دیں گے تو بیج کہیں بھی سے بھی لائیں، کعبہ شریف سے لائیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں اپنی نیت درست کر لو۔ سوکھی ہوئی سرسوں ایسی تیار ہوئی کہ بتاتے تھے میرے بھائی کہ اتنی سرسوں تو اس کھیت سے کبھی ہم کو ملی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نیت کا پھل ہے، نیت کی برکت ہے۔ نیتیں درست کر لو اور صحیح معنوں میں صحیح طور پر عشر ادا کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ભાઈ ખેતીવાળા હોય ઊંચો હાથ કરે, ખેતી જેને હોય ખેડૂત હોય, આ સમજી ગયા તમે? આપણે સમજી લીધું ખેતીનું ઉષ્ર છે, અને કેવો સરસ મજાનું મુફ્તી સાહેબે દાખલો આપ્યો કે સરસવ વાવ્યું હતું, સુકાઈ ગયું, કાંઈ થતું નહીં, પણ નિયત કરાવી સાચા દિલથી તો એ પાછું સરસવ એ જ ખેતી જે સુકાઈ ગઈ હતી એ પાછી
એમાં જ એટલો પાક થયો કે એવો ક્યારેય પહેલાં નહોતો થયો. એટલે આજે આપણે નક્કી કરી લઈએ કે જો આપણે ઉછરો ન કાઢતા હોય તો આજથી તોબા કરી લઈ અને હવે પછી ખેતીનો ઉછરો કાઢશું તો ખૂબ બરકત પણ થશે, ખૂબ બરકત થશે. નિયત કરી લઈએ આજથી. નિયત કરશું ને આપણે? इंशाअल्लाह. આ તો દરૂદ શરીફ પડી લઈએ. सल्लल्लाहु अलैहि नबी अम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या ठीक है, रसूलल्लाह. उसको वहाँ पे कर दीजिए. जी हुजूर. तो हज़रत अभी चूँकि उश्र की अहमियत पता चली तो एक साहब उस्र ने- भी फर्ज है. जी कुरान पाक में है, वह आतु हक हो यौम हसादी, खेती कटने के दिन खेती का हक अदा करो. सुभान अल्लाह. हमें खुशी है कि हम गुजराती नहीं जानते तो हमारे दादा बापू दामजिलुल आली खुद इस फरीज़े को अदा कर रहे हैं, तर्जमानी फरमा रहे हैं. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान. तो हुजूर अब चंद सालों की जो ज़कात या उश्र अभी जो बाकी है, चंद सालों की गुज़िश्ता सालों की जो उश्र की अदायगी बाकी है, उसकी क्या कोई सूरत हो सकती है? हाँ बिल्कुल सूरत है. जितने सालों की भी का भी उश्र बाकी है उसको सही तौर पर जोड़ लें. मसलन 5 साल का बाकी है 5 मन, हर साल का 1-1 मन बाकी है, जी तो उसको थोड़ा थोड़ा हर साल बढ़ाए. मसलन 5 मन 5 किलो, 5 मन 5 किलो, तो इस तौर पे 25 मन 25 किलो हो गया. और उसको फ़कीरों को अदा कर दे. जो बढ़ा कर देगा उसका हिसाब ना रखे. जब ये अदा करेगा और बेहिसाब अदा करेगा तो अल्लाह ताला भी इसको बेहिसाब अदा कर देगा. सुभान अल्लाह. इंशाअल्लाह. इसका फरीज़ा भी अदा हो जाएगा और बेहिसाब अल्लाह ताला उसको अदा दे देगा. जोड़े नहीं, जो फाजिल हो उसको मत जोड़े, जी उसको बेहिसाब दे. फिर देखे अल्लाह की बरकत को, अल्लाह की रहमत को कि वो कैसे बेहिसाब देता है. करीम का कारम में बेहिसाब क्या है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. સલામ વાલેકુમ. वालेकुम अस्सलाम. જે ઉછરો આપણે કાઢ્યું નથી અત્યાર સુધી, હવેથી કાઢશું, પણ અત્યાર સુધી જે નથી કઢાણું તો એનો ખુલાસો સરસ કર્યો મુફ્તી સાહેબે કે આપણે દર વર્ષે કાઢતા રહીએ, વધુ દેતા રહીએ. જે થતું હોય એની કરતાં વધુ દેતા રહીએ. એનો હિસાબ ન રાખીએ કે કેટલું દીધું છે, બે હિસાબ દીધા રાખીએ તો અલ્લાહ કરમ કરવાવાળો છે. सुभान अल्लाह. हज़रत अभी चूँकि हज और उम्रा के कुछ मसाइल की बात हुई तो एक सवाल ये आया है कि बग़ैर महरम के किसी खातून का उम्रे के लिए जाना या हज के लिए जाना, इस पर शरीयत का क्या हुक्म है? कभी कभी हमारी बूढ़ी ख़वातीन ये समझती हैं कि वो जा सकती हैं, तो क्या उनकी ये समझ दुरुस्त है? उनको तो और भी शौहर या महरम की ज़रूरत है जो उनका हाथ पकड़ कर उनको चलाए, उनको सहारा दे. सुभान अल्लाह. हदीस पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, क़यामत दिन पर ईमान रखती है, उसके लिए हलाल नहीं है कि 1 दिन 2 दिन का भी सफ़र करे और उसके साथ शौहर न हो या महरम न हो. जी शौहर तो आप जानते हैं, महरम उसे कहते हैं जिसके साथ उसका निकाह हमेशा के लिए हराम हो. जैसे बाप, जी बाप से निकाह हमेशा के लिए हराम, बेटा उससे निकाह हमेशा के लिए हराम, भाई उससे निकाह हमेशा के लिए हराम, भतीजा उससे निकाह हमेशा के लिए हराम. तो शौहर हो उसके साथ जा सकती है या महरम हो उसके साथ जा सकती है. और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो उसको सफ़र करना हराम है. और 1-2 दिन से मुराद अब तो दिन भर का सफ़र ही नहीं होता है, जी 4-5 घंटे में यहाँ से जिद्दा का सफ़र हो जाता है. जी उस ज़माने में लोग ऊँट से सफ़र करते थे तो ऊँट का सफ़र 1 दिन में ये 32-33 किलोमीटर कर लेते थे और 3 दिन में 92 किलोमीटर का सफ़र करते थे. तो वो मुराद है. तो मतलब ये हुआ कि 30-32 किलोमीटर का सफ़र भी औरत के लिए हलाल नहीं है, मगर ये कि उसके साथ शौहर हो या ऐसा महरम हो जिसके साथ उसका निकाह हमेशा के लिए हराम हो, उसको लेके जाए, इसके बगैर न जाए. जाएगी तो हज तो अदा हो जाएगा मगर कदम कदम पर गुनाह भी लिखा जाएगा. अल्लाहु अकबर. गई थी गुनाहों से पाक होने के लिए
اور جب یہاں سے لے کر وہاں تک قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا تو گناہوں کا انبار سر پر رکھ کر آئے گی. اللہ اکبر. تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جی. اس سے اچھا ہے کہ نہ جائے اور محرم کی تلاش کرے، محرم مل جائے تو جائے ورنہ صبر کرے. سبحان اللہ. تجوید کی رعایت کے بغیر قرآن پاک پڑھنا، اور تجوید نہیں جانتا ہے لیکن بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ تجوید میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی حرف کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا. جب صحیح مخرج سے ادا کریں گے تو اس کا معنی درست اور صحیح ہوگا، اور غلط مخرج سے ادا کریں گے تو معنی ہی بدل جائے گا. تو صحیح مخرج سے ادا کرنا یہ فرض ہے، اور اس میں کچھ صفات لازمہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے امتیاز ہوتا ہے کہ یہ حرف الگ ہے اور وہ حرف الگ ہے، یہ بھی ضروری ہے. جی. تو اتنی تجوید کہ قرآن پاک کے ہر حرف کو صحیح طور پر ادا کر سکے اور صفات لازمہ کے ساتھ اس کو دوسرے حرفوں سے الگ و ممتاز کر سکے، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. جی. اس کے بعد ایک درجہ تجوید کا اور ہوتا ہے جس میں کچھ سنت اور مستحب باتیں ہیں، ان کی رعایت ہوتی ہے. تو اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھا. قاری اسی کو کہتے ہیں جو فرض کی بھی رعایت کرے، واجب کی بھی، سنت اور مستحب کی بھی. جی حضرت. مگر عام آدمی اگر اس کی رعایت نہ کر سکے تو بھی ان کی نماز ہو جائے گی، سنت یا مستحب چھوٹے گا. لیکن اتنا تو ضروری ہے کہ کسی بھی حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرے اور صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرے. جی حضرت. اب یہ چیز ہم یہاں بتا بھی نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو دارالعلوم فیض مصطفیٰ میں آنا پڑے گا. یہاں علماء ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، ان کے پاس آئیے، وقت دیجیے، سیکھیے. وہ بتائیں گے کہ صحیح مخرج کیا ہے، کیسے ادا کریں گے، صفات لازمہ کیا ہیں، کیسے ادا کریں گے، صفات غیر لازمہ، غنہ اور ماد اور اخفاء، یہ سب کیا چیزیں ہیں، یہ کیسے کریں گے، وہ سب بتائیں گے تاکہ آپ کی نمازیں صحیح ہو سکیں. جی حضور. حضرت کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح سے کپڑوں کو پاک کیا جائے؟ اور پاک اور ناپاک کپڑے اگر ایک ساتھ میں دھل دیے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ کپڑے میں ناپاکی لگ گئی، ایسی ناپاکی جو دیکھی نہیں جاتی ہے، جیسے پیشاب لگ گیا یا کوئی شرابی گزر رہا تھا اس میں سے کچھ بوندیں چھلک کر لگ گئیں، یہ دکھتی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پانی ڈال کر اچھی طرح سے ملے اور پانی ڈال دے تاکہ بھاگ جائے. پھر دوبارہ پانی ڈال کر کے اس کو ملے اور اس کو نچوڑ دے. پہلی مرتبہ نچوڑے اور دوسری مرتبہ نچوڑے، تیسری مرتبہ ایسی کر کے ایسی نچوڑ دے. جی. اور ہر مرتبہ اتنا زیادہ نچوڑے کہ نچوڑے تو اس میں سے پانی کا قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ تو پاک کرنے کا طریقہ ہوا. دھوبی کیا یا لانڈری میں لوگ دے دیتے ہیں. جی. تو کبھی بھی ناپاک کپڑا نہیں دینا چاہیے. وہ تو نہیں جانتا ہے، اس کے ہاں پاکی اور ناپاکی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. وہ جانتا ہے خالی میل چھوڑا دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہے، تو ناپاک کپڑا دینا تاکہ وہ پاک کپڑوں میں ملا کر دھوئے آپ کے حق میں حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. اللہ اکبر. آپ پہلے پاک کر لیجئے تب دھوئیے. یا گھروں میں واشنگ مشین ہوتی ہے، عورتوں کو لوگ اٹھاتے ہیں دے دیتے ہیں. جی. تو اگر ناپاک ہے تو بغیر پاک کیے ہوئے نہیں دینا چاہیے. جی. پاک کر لیں تب دے دیں. اور اگر ناپاک کپڑا دے دیا اور عورت نے یا دھوبی نے ایسے ہی دھو دیا، پاک نہیں کیا، اس کو کیا معلوم کہ ناپاک ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سب کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور سب کے گناہوں کا بوجھ اس آدمی پر پڑے گا جس نے ناپاک کپڑا دیا تھا. اللہ اکبر. حضور گیہوں یا آٹا ادھار لیا کسی سے ضرورتاً، گیہوں یا آٹا، اور پھر اس کی ادائیگی کچھ مدت کے بعد میں
اندازے سے کر دیا، یعنی اندازے سے لیا، تھیلی بھر کر لے لیا، جھولا بھر کر لے لیا اور اندازے سے ریٹرن کر دیا، تو کیا یہ صورت جائز ہے اس طرح سے ادائیگی کی؟ نہیں، اس کو ناپ کر دینا چاہیے. جو برتن ناپنے کے لیے مقرر ہوں جی اس برتن سے ناپ کر کے دے. مثلا 10 مرتبہ ناپ کر کے دے دیا جی اور لے لیا، اور جب دینا ہوا تو 10 مرتبہ ناپ کر کے دے دیا، جی تو یہ صورت جائز ہے. آج کے زمانے میں ناپنے کا رواج کم ہو گیا ہے، وزن کا تولنے کا رواج ہے. تو مثلا کلو سے تول دے، 5 کلو تول کر دے دے، لے لے، اور جب دینا ہو تو 5 کلو تول کر دے دے. جی گیہوں ہے، گیہوں کا آٹا، جو ہے اور جو کا آٹا، ان کو برابر برابر دینا اور لینا فرض ہے. جی سر. ایسی کھجور بھی برابر برابر دینا لینا فرض ہے. نمک بھی برابر برابر دینا لینا فرض ہے. اور سونا چاندی بھی برابر برابر دینا لینا فرض ہے. جی حضرت. تو اس میں اٹکل اور اندازہ نہیں چلے گا. اٹکل اور اندازے سے دیں گے تو کسی طرف کم اور کسی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، یہ ناجائز ہے. اس کو وزن کر کے دیں تاکہ یقین رہے کہ نہ ادھر کم ہے نہ ادھر زیادہ، تو یہ صورت جائز و درست ہے. جی حضور. ہاں کچھ یہ عوام کا مسئلہ ہے نا، وہ جتنا سمجھیں گے اتنے گے. حضور ایک بڑا اہم سوال، ہاں میراث میں عورتوں کا حق، خصوصاً بیٹیوں کا کیا حق ہے، اور کیا علماء کرام زمانے کی ضرورت کے مطابق اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تاکید کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کو لڑکی کے دونا دیا جائے. جی اللہ نے مقرر کر دیا کہ لڑکے کو دونا دینا ہے اور لڑکی کو اس کا آدھا دینا ہے. لہٰذا لڑکے کو دونا دیں اور لڑکی کو اس کی آدھا دیں. اچھا. اگر کوئی فقیہ یا عالم یا مفتی یہ چاہے کہ میراث کے قانون میں برابری کرے کہ جتنا لڑکے کو دے اتنا ہی لڑکی کو بھی دیا جائے، تو یہ اس کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ایک کو دونا اور ایک کو آدھا، تو اس میں ہم نہ کچھ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں. جی اس میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، اس کو آپ لوگ سن لیجئے، سمجھ لیجئے. آیتیں قرآن کی 2 طرح کی ہیں. جی قرآن کی آیتیں 2 طرح کی ہیں. کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں اللہ نے سب کچھ مقرر کر دیا، اور کچھ وہ آیتیں وہ ہیں جن میں اللہ نے سب کچھ مقرر نہیں کیا ہے، آپ کی سمجھ کے حوالے کر دیا ہے. جہاں اللہ نے مقرر کر دیا جیسے یہ آیت کریمہ، تو اس میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. اچھا. ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے. جب اللہ نے کر دیا لڑکے کو دونا تو لڑکے کو دونا دیں گے، اور لڑکی کو آدھا تو لڑکی کو آدھا دیں گے. اس کی وجہ چاہے ہم کو سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، اور وجہ بھی ظاہر ہے کہ لڑکے کو دونا اس لیے دیتے ہیں کہ اس پر اپنا نفقہ اور خرچہ بھی ہے، اور جو بیوی آئے گی اس کا بھی نفقہ اور خرچہ ہے، جو بال بچے پیدا ہوں گے ان کا بھی نفقہ اور خرچہ ہے. جی حضرت. مگر یہ عورت جب دوسرے کے بیوی ہو کر جائے گی تو اس کے ذمے اپنا خرچہ بھی نہیں ہے، اور اس کے ذمے اپنے بال بچوں کا خرچہ بھی نہیں ہے. اس کا بھی خرچ شوہری کے ذمے ہے. جی تو شریعت اس کو قرابت دار ہونے کی وجہ سے آدھا دے رہی ہے. یہ شریعت کا احسان ہے کہ تم کو ملنا چاہیے. اور لڑکے کو دونا دے رہی ہے کیونکہ اس کا خرچ دونا ہے، اپنا بھی خرچہ دیتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کا بھی خرچہ دیتا ہے، تو اس کو واقعی دونا ملنا چاہیے. تو یہاں مقرر ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے ہم. جی لیکن جہاں مقرر نہیں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُ بِالشُّورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان اپنے کام اپنے باہمی مشورے سے کریں. تو باہمی مشورے سے میں جو بات طے ہو جائے کہ یہ بہتر ہے وہ کریں.
اس میں ان کو اختیار ہے، اس میں وہ کوئی کمی بیشی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے حوالے کر دیا ہے، اللہ نے وہاں متعین نہیں کیا ہے۔ تو جہاں اللہ نے متعین کر دیا ہے وہاں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے، اور جہاں اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا ہے تو وہاں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ جی حضرت۔ ماشاءاللہ آپ نے چائے کا انتظام کر دیا۔ اچھی چائے ہے۔ جی جی حضور۔ حضور باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو جو بیٹے کا جو مال تھا یا جو اس کی جائیداد تھی وہ اس کے بچوں کو اور اس کی بیوی کو دی جائے گی، تقسیم ہوگی، وہ یہی تھا۔ پہلے بیٹے کا انتقال، ہاں اس کے بچے بھی ہیں جی بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں بتائیے فائنل کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کے بھی بچے ہیں، بیوی ہے، بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں جو انتقال کر گیا اس کا باپ انتقال کر گیا، پہلے بیٹا پھر باپ۔ تو اب جو باپ کا مال ہے وہ اس کی دوسرے اولاد کو تو ملے گا، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، لیکن باپ کی حیات میں جو لڑکا فوت ہو گیا تو اب اس کے بچوں کو اس میں سے ملے گا یا نہیں ملے گا، تو کیا حکمت ہے ایسا؟ پوتوں کو ملنا ہے باپ کے حصے سے، باپ ہی نہیں رہا تو پوتوں کو میراث میں سے نہیں ملے گا۔ لیکن کیا پوتے جو لاوارث ہو گئے وہ محروم و بے سہارا ہو گئے، بے سہارا رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کی روزی روٹی نہیں چھینی ہے، اور اللہ نے کسی کی روزی روٹی کا ذریعہ میراث میں ہی نہیں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے دو نظام قائم کیے ہیں، نظام میراث اور نظام صدقات۔ تو جس کو میراث سے ملتا ہے تو اس کو صدقات سے دینے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، اور جس کو میراث سے نہیں ملتا ہے تو اس کو صدقات سے دے کر اس کی امداد اور اس کی کسب پرسی کو پورا کرنا چاہیے۔ مثلا یہ پوتے جو ہیں، پوتے اور پوتیاں، ان کو میراث سے نہیں مل رہا ہے تو باپ کو چاہیے کہ نظام صدقات کو نافذ کرے، ان کے لیے وصیت کر جائے۔ ایک صدقات کا نظام ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی ان کو ہبہ کر دے، جتنا بھی دینا چاہے اتنا ہبہ کر سکتا ہے، زندگی ہی میں۔ زندگی میں ہی۔ جی دنیا ایک چیز دیکھتی ہے کہ اسلام نے بیچارے پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں دیا، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ باپ کو پورا اختیار دیا، دادا کو پورا اختیار دیا ہے کہ تم جتنا دینا چاہو ان پوتے اور پوتیوں کو دے دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا دینا چاہو دے سکتے ہو۔ اور اگر نہیں دیا اور اس کا یہ بھی دنیا سے جا رہا ہے تو اس صورت میں دوسرا طریقہ شریعت نے رکھا ہے کہ ان کے لیے 1/3 کی وصیت کر جائے، جتنا ترکہ ہے اس کا 1/3 حصے میں سے 1 حصہ ان پوتے پوتیوں کو دے دیا جائے، اور باقی جو 2 حصہ بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اسلام نے محروم نہیں رکھا ہے، جی دینے کا طریقہ بدل دیا ہے، راستہ الگ کر دیا ہے۔ ان کو اس راستے سے دیا جائے گا، ان کو اس طریقے سے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور طلاق کے بعد میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا کیسا ہے؟ طلاق، اور حضرت اس میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ایک محفل میں اگر 3 مرتبہ طلاق
शौहर ने कह दिया तो क्या तलाक वाक़ हो जाएगी? जिन्होंने सवाल किया है वो सामने रहते तो हम उनसे पूछते, लेकिन कुछ पता नहीं है तो हम उसकी तफसील करते हैं। जी अगर शौहर ने एक तलाक दिया है बीवी को और दोनों साथ में रहते हैं, तो तलाक देने के बाद जिस वक्त वो दोनों इद्दत के अंदर साथ में रहेंगे तो रजात हो जाएगी, तलाक का असर ख़त्म हो जाएगा और दोनों पहले की तरह से मियाँ बीवी हो जाएंगे। तो ये जायज़ है। या दो तलाक दिया था तो भी रजात इख्तियार है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है तलाक़ो बर्रतान फ़इमसाकुम बिमारूफ़िन और तसरीहुम बिहसान। तलाक 2 बार तक है, इसके बाद या तो उसको आज़ाद छोड़ दे या उसको अपने पास रोक ले, यानी रजात कर ले। जी तो अगर 2 मरतबा तलाक देने के बाद भी औरत जो अपने साथ रख ले रहा है तो गोया यकीनन वो उससे रजात कर रहा है, जी और रजात करने की वजह से तलाक का असर ख़त्म हो जाएगा, धुल जाएगा और दोनों मियाँ बीवी की तरह से रह जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन 3 तलाक दे दिया जी तो आम तौर से 3 तलाक देने के बाद मियाँ बीवी एक साथ नहीं रहते। उनको मालूम है कि हराम और गुनाह, इसलिए अलग हो जाते हैं। रहने वाली जो बात है ना, या तो 1 तलाक के बाद होती है या 2 तलाक के बाद होती है। हाँ लेकिन 3 तलाक के बाद भी अगर वो मियाँ बीवी की तरह से रहें तो समाज की जिम्मेदारी है कि उनको समझा बुझा कर अलग कर दें और ये बता दें कि ये तरीक़ा हराम है, इससे बचो, अलग किया जाए उनको। जी। साहिल ने हज़रत ये पूछा है कि एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें कितनी शुमार की जाएंगी? एक मजलिस में यानी एक साथ में 3 तलाक़ें दे दिया जी तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, रसूलुल्लाह का फरमान सुनिए। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द 2 में बहुत लंबी हदीस है, लगभग 1 सफ़े से ज़्यादा, बड़ा सफ़ा उसका, 1 पेज से ज़्यादा। हम पूरी हदीस तो नहीं सुना पाएंगे। ये वाक़या है, इस हदीस के रावी हैं हज़रत सहल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जी साहबी रसूल हैं। वो बयान करते हैं कि हज़रत उवैमिर अजलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अगर कोई शख्स अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ, अजनबी मर्द के साथ देख ले तो वो क्या करे? क्या वो कत्ल कर दे? तो आप भी उसको कत्ल करेंगे किसास में? अगर ऐसा है तो या रसूल अल्लाह आप ही बताइए फिर वो क्या करे? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ देर खामोश रहे और फरमाया कि तुम्हारे इस मामले के बारे में अल्लाह ने फरमान जारी कर दिया। आयत मौलाना, आयत लियान पढ़ के सुनाई सरकार ने। अब लियान का एक तरीक़ा होता है, तो शौहर का तुम लियान करो, इसने लियान कर लिया, औरत से कहा तुम लियान करो तो उसने भी लियान कर लिया। अगर एक लियान करता दूसरा लियान न करता तो माना जाता कि लियान करने वाला हक पर है और जो लियान से बच रहा है वो झूठा है। फैसला आसान था। मगर जब दोनों ने लियान कर लिया, मर्द ने भी और औरत ने भी, तो अब हज़रत उवैमिर अजलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान खड़े हो गए कि दोनों ने कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी उस वक्त तक आयत लियान का फरमान जारी नहीं हुआ था, इसलिए मालूम नहीं था इनको क्या होता है। इन्होंने सोचा कि अगर एक ने किया होता तो सरकार जुदा कर देते। दोनों ने कसम खा ली और लियान कर लिया तो सरकार फरमाएंगे जब दोनों ने कर लिया तो दोनों साथ में एक मरतबा मिल कर रहो, बाद में देखा जाएगा जी। और ये उस औरत को नापसंद कर रहे थे, रखना नहीं चाह रहे थे, जी हज़रत। दिल से रखना नहीं चाहते। तो इन्होंने सोचा कि अब कोई ऐसा तरीक़ा अपनाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को एक साथ फिर रहने का हुक्म न दें। तो बुखारी शरीफ में है कि उवैमिर अजलानी साहब रसूल हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह की बारगाह में ही अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दिया, एक साथ जी, एक साथ एक नशिस्त में 3 तलाक़ें दे दिया। ये हदीस सुनन अबू दाऊद शरीफ में भी है, जो हदीस की बड़ी आलिशान किताब है। उसमें यह है फ़ान फ़ज़ा ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक़ों को जारी कर दिया, नाफिज कर दिया। जी चूँकि बुखारी शरीफ की हदीस में
ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ کے بارگاہ میں 3 طلاقیں ایک ساتھ ایک مجلس میں ایک کلمے میں دی گئیں اور رسول اللہ نے تینوں طلاقوں کو نافذ کر دیا. اس لیے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رسول اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ آپ بیچ میں جو فرما رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم ایک السلام. સાથ 3 તલાક દઈ દે તો પણ તલાક 3 થઈ જ જાય છે. આ ખુલાસો. એટલે તલાક દેવાનો અલ્લાહ ના કરે ને વખત આવે તો 1 તલાક દેવાય. اچھا خلاصہ کر رہے ہیں. 3 દઈ દે તો 3 થઈ જાય છે. પછી એને નોખા પડી જાય. جزاک اللہ. حضرت آپ بیچ میں جو فرما رہے تھے لعان کرنا، تو ہماری اردو حضور اتنی پیور نہیں ہے، تو تھوڑا سا اس کی وضاحت فرما دیں. اس کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے اور تشریح کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، بات بھی لمبی ہو جاتی. لعان کا مطلب یہ ہے کہ شوہر عورت پر لعنت بھیجے اور عورت شوہر پر لعنت بھیجے. اچھا. اگر ایک نے لعنت بھیج دیا، میں شوہر نے عورت پر لعنت بھیج دیا، عورت نہیں لعنت بھیج رہی ہے تو مانا جائے کہ وہ جھوٹی ہے. یا عورت شوہر پر لعنت بھیج رہی ہے اور شوہر نہیں بھیج رہا ہے تو مانا جائے کہ شوہر جھوٹا ہے. اور جب دونوں نے، شوہر نے عورت پر لعنت بھیج دیا، عورت نے شوہر پر لعنت بھیج دیا، تو پتہ چلا کہ اب دونوں سچے ہیں. یہ لعان ہے. جی حضور. اس کا پورا ایک طریقہ ہوتا ہے جو قاضی کے دربار میں ہوگا، اور قرآن پاک میں اس پورے کی تفصیل آئی ہوئی ہے. جی حضرت. حضرت طلاق کے بعد دوران عدت نفقے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ عورت کی نفقے کی ذمہ داری کس پر ہے اور اس کی مقدار بھی کیا ہے؟ نفقہ کی مقدار کیا ہے؟ اولاً شوہر کو طلاق دینا ہی نہیں چاہیے اور بیوی کو بھی سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دیا تو جب تک عورت کی عدت باقی ہے اس وقت تک عورت کا نان نفقہ شوہر کے ذمے فرض ہے. عورت کا نان نفقہ کیا چیز ہے؟ 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عورت کو رہنے کے لیے مکان دے جی. عدت کے دنوں میں، عورت کو رہنے کے لیے کپڑا اور پوشاک دے، عورت کو کھانے کے لیے کھانا دے. جی. تو لباس دے، پوشاک، کھانا دے جس میں ساری چیزیں، ناشتہ، دوپہر کھانا، رات کھانا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور گھر دے جس میں رہنے کا مکان ہو. تو یہ تینوں چیزوں کا نام نفقہ ہے. یہ تینوں چیزیں دے. جب عورت کی عدت پوری ہو جائے گی تو اب وہ پانے کی حقدار نہیں رہے گی. اس کو اجازت ہوگی کہ وہ کہیں اور نکاح کر کے اپنا انتظام کر لے. جی حضور. لیکن جب تک اس کو نکاح کی اجازت نہیں مل رہی ہے اس وقت تک اس کا سارا نفقہ، مکان اور کپڑا اور کھانا پینا سارا انتظام شوہر کرے گا. جی حضور. حضرت گروی رکھی ہوئی چیز کا استعمال کرنا کیسا؟ گروی جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو شریعت کی زبان میں رہن کہا جاتا ہے. رہن یا گروی کی چیز یہ امانت ہوتی ہے. امانت کی چیز کو اپنے استعمال میں لانا خیانت ہے اور یہ حرام و گناہ ہے. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کچھ جھگڑا ہو تو فجور یعنی گالی گلوچ بکے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. خیانت کا ایک طریقہ یہ جیسے گھڑی کسی نے رکھ دیا اور یہ بس میں سے نکال کر، الماری میں سے نکال کر گھڑی کا ٹائم دیکھ لیا کرتا ہے، یہ بھی خیانت ہے. اللہ اکبر. یہ بھی خیانت. یہ نہیں گھڑی پہنے کا تبھی خیانت ہے. الماری میں سے نکال کے ٹائم دیکھ لیا پھر رکھ دیا، یہ بھی خیانت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. چند لوگوں کا آپس میں ایک مخصوص رقم کا جمع کرنا اور قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک کو تمام رقم دے دینا اور باقی لوگوں کا محروم ہو جانا. چند لوگوں کا آپس میں ایک مخصوص رقم کا جمع کرنا اور پھر قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک کو تمام رقم دے دینا اور باقی لوگوں کا محروم ہو جانا. یہ حرام ہے. اچھا. یہ تو جوا کا کاروبار ہے. قمار بازی، جوا بازی اس کو کہتے ہیں.
جی اور خاص جوا کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب اور جوا یہ دونوں ناپاکی کے کام ہیں، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ حرام اور گناہ ہے، اس سے بچنا فرض ہے. جی حضرت اس کی ایک دوسری صورت اس طرح سے، ایک دوسرا سوال اس طرح سے ہے اسی پر کہ چند لوگوں کا آپس میں ایک خاص رقم جمع کرنا، پھر اس رقم کو کسی ایک شخص کو دے دینا اس شرط کے ساتھ کہ مجموعی رقم سے کچھ کم ہو، مجموعی رقم سے کچھ کم ہو. پھر ہر ماہ اسی مجموعی رقم ہے 10,000 جی تو دیا 9,500. ہاں اس طرح سے جی. پھر ہر ماہ اسی طریقے سے دوسرے کو دے دینا. اچھا کچھ کم کر کے دینا. جی ہر ماہ اسے جمع کرنا اور دوسرے کو دے دینا اس طور پر کہ ہر ماہ کسی کو ایک رقم مل جائے، آخر میں جسے رقم ملتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور سب سے پہلے جسے ملتی ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے. اور یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہاں جس کو آخر میں ملتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو سب سے پہلے لیتا ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے. جیسے نیلامی والی بیسی جس کو ہم اکثر کہتے ہیں. یہ صورت نیلامی کی نہیں ہے، یہ صورت بھی قرض اور سود ہی کی ہے. اچھا مثلا 20 آدمیوں نے مل کر 500 روپے جمع کیے، 10,000 ہو گیا. جی حضرت. تب یہ ہوا کہ قرآن دازی کے ذریعے ایک کا نام نکل گیا کہ پہلی مرتبہ میں پہلا شخص لے لیں. اب اسے لوگ طے کر دیتے ہیں کہ تم دو گے کتنا. تو مثلا اس نے کہا دیا کہ ہم 1,000 دے دیں گے، تو اس کو 1,000 کاٹ کر 9,000 دے دیتے ہیں. تو یہ کیوں 1,000 کاٹ کر 9,000 کیوں دیتے ہیں؟ اصل میں اس نے تو جمع کیا تھا 500 اور اس کو مل رہا ہے 10,000، تو 500 تو اس کا اپنا مل رہا ہے اور باقی جو 9,500 ہے یہ لوگوں کا مال ہے جو اس کو قرض ہو رہا ہے، قرض مل رہا ہے. مہاجن بھی قرض پر سود لیتے ہیں مگر وہ 6 مہینہ اور سال بھر کے بعد لیتے ہیں، اور یہ ایسے مہاجن لوگ ہیں کہ پہلے سود لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دیتے ہیں. اللہ. اگر وہ حرام ہے مہاجن والا کہ دے دیتا ہے اور جب یہ واپس کرتا ہے تب اس سے 1,000 لیتا ہے تو حرام ہے. اور جو لوگ پہلے ہی لے رہے ہیں، قرض دیتے ہیں اور قرض کی وجہ سے پہلے 1,000 لے لیتے ہیں، یہ بدرجہ اولا ضرور حرام اور گناہ ہے، کیونکہ سود ہے، سود کا کام ہے. اللہ. اور سب کے سب سود میں ملوث ہیں، شروع سے آخر تک سب کے سب سود میں ملوث ہیں. لہذا اس سے بچنا فرض ہے. مسلمان اس سے بچیں، ایسا حرام طریقہ کمانے کا نہ اپنائیں، نہ اختیار کریں. بربادی، ہماری جو بربادی ہے نا، انہی سب کی وجہ سے ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ مال کیسے مل رہا ہے، ملنا چاہیے. یہ نہیں دیکھا کہ حلال ذریعے سے مل رہا ہے کہ حرام ذریعے سے مل رہا ہے. حرام ذریعے سے جو آئے گا وہ ناپاک ذریعہ ہوگا. اس حرام ذریعے سے آپ حج کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا. حرام ذریعے سے کسی کو صدقہ دیں گے، وہ قبول نہیں ہوگا. اور مال میں ملائیں گے تو مال بھی تباہ و برباد ہوگا. تو اس سے بچو. جی پاک مال اور پاک روزی سے کماؤ اور اسی کو علماء پر اور اپنے دوست احباب پر، بال بچوں پر خرچ کرو. اگر بال بچوں کو وہی حرام کھلائیں گے تو ان کا خون کیا تیار ہوگا؟ وہی حرام ہی نہ تیار ہوگا. اور جب حرام تیار ہوگا ان کا خون تو اس سے فکر کیا بنے گی، سوچ کیا بنے گی؟ وہ اچھی سوچ نہیں بنے گی، غلط اور گندی سوچ بنے گی. جی حضرت. اور اس طرح سے ان کی قوت فکر، قوت عمل سب جواب دے جاتی ہے. آج جو ہمارے سامنے تباہی کھڑی ہے اس کی وجہ، بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود حرام کھایا، اپنے بال بچوں کو حرام کھلایا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اترے. اللہ. ارے حرام خوری پر اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ نے تو فرمایا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے. سبحان اور یہ تو اللہ. بد لوگ ہیں.
یہ تو بد لوگ ہیں، بدوں سے قریب نہیں ہوتی ہے، بدوں سے اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے اور نیکوں کے قریب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں نیکی کرو، حلال طریقے اپناؤ، حرام طریقوں سے بچو، پھر دیکھو آپ کے استقبال کے لیے اللہ کی رحمت آ جائے گی، سبحان اللہ۔ اور جس پر اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی رحمت برسے گی، اسے کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور آج کل ہر سامان لون پر ملنے لگا ہے، فون بھی لینا ہے تو 500 روپے دے کر بھی فون مل جاتا ہے، باقی لون EMI ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا اکثر نوجوان لون لے لے کر بہت ساری چیزیں ہم خریدتے ہیں، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ یہ کرنا چاہیے؟ یہ لون بھی کوئی قرض حسن تو دیتا نہیں ہے، جی، وہ سودی لون دیتا سودی ہوگا، ہے۔ جی حضور۔ تو یہ بھی حرام ہے۔ نہ موبائل خریدنا جائز، نہ کوئی اور چھوٹی یا بڑی چیز خریدنا جائز، کیونکہ آپ لون پر سود دے کر کو لے رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو سود کھائے وہ بھی گناہ گار اور جو کھلائے وہ بھی گناہ گار، اللہ، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر کے گناہ گار ہیں، اس لیے اسے بچنا فرض ہے، ضرور بچا جائے۔ جی۔ بینک کی CC کا کیا حکم ہے؟ CC حضرت کو بتائیے، CC کیا ہے؟ CC کیا ہوتا ہے حضرت؟ کیا ہوتا ہے پھر بتائیے۔ ہاں، CC جو ہے یہ بھی لون ہی کی ایک قسم ہے اور اس میں بھی بڑھا کر دینا ہی پڑتا ہے، جی تو اس کا بھی حکم یہ کہ اس سے بچا جائے۔ جی حضور۔ حضور مسجد میں بہت سارے مصلے جمع ہو گئے ہیں، جانماز بہت ساری ہو گئی ہیں، تو کیا ہمیں اس کی اجازت ہے کہ جو استعمال میں نہیں آتی ہیں، جو جانماز استعمال میں نہیں آتے ہیں، مصلی استعمال میں نہیں آتا ہے، کسی دوسری مسجد میں دے دیں یا کسی حاجت مند کو دے دیں؟ 2 سوال ہیں یہاں پر۔ ہاں، بہت جگہوں پر جہاں کے لوگ باہر رہتے ہیں وہ آتے ہیں، کئی مصلے دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اصل مسئلہ تو یہی ہے، جس مسجد میں دیا ہے اسی مسجد میں اس کا استعمال ہونا چاہیے، اور مصلے زیادہ ہو جائیں تو سب نمازیوں کے لیے بچھا دیا جائے، پوری صف بچھا دیا جائے، 2 صف بچھا دیا جائے، 3 صف بچھا دیا جائے، تاکہ سب لوگ مصلے پر نماز پڑھیں۔ جی، وہ فاضل نہیں ہے، بچھا لیجیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دینے والوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اجازت دیں، مصلے جب زیادہ ہو جائیں تو ہم دوسری مسجدوں میں جو غریب ہیں ان مسجدوں میں دے دیں، تاکہ ان کو بھی مصلے پر نماز پڑھنے کی آسانی ملے۔ جی، وہ آسانی سے اجازت دے دیں گے، تو جب اجازت دے دیں گے تو اب آپ اس کو کسی بھی مسجد میں دے سکتے ہیں اور اپنی مسجد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی حضور۔ حضور دور دراز کے ملکوں میں رہنے والے ہندوستان میں قربانی کرواتے ہیں، وہ رہتے ہیں انگلینڈ میں ہیں، UK میں ہیں، لیکن اپنی قربانیاں ہندوستان میں کرواتے ہیں قربانی کے دنوں میں، کیا اس کی اجازت ہے؟ اجازت تو ہے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت باقی رہنا چاہیے، وہاں بھی انگلینڈ میں بھی باقی رہے اور انڈیا میں بھی باقی رہے۔ مثلا وہاں پہ قربانی کا وقت ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں بعد میں شروع ہوتا ہے، جی ہمارے یہاں ایک دن بعد تک قربانی کا وقت رہتا ہے، ان کے یہاں ایک دن بعد میں ختم ہو جاتا ہے، جی، تو 2 دن ملتا ہے۔ ایسا 11 اور 12 ان کا ایسا ہے جو ہمارا 10 اور 11 ہے، جی تو حضور۔ 10 اور 11 میں ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اور جب اپنی 12 ہو جائے تو ان کی 13 ہو جائے گی، وہ اپنی قربانی خود نہیں کر سکتے تو اب یہاں بھی ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں جگہ قربانی کا وقت باقی رہنا چاہیے، جب دونوں جگہ قربانی کا وقت باقی رہے گا تو قربانی صحیح ہوگی، اور ایک جگہ ہے اور ایک جگہ نہیں ہے تو صحیح نہیں ہوگی۔ جی حضور۔ بزرگان دین کے نام سے نظر اتارنا کیسا؟ بزرگان دین کے لیے نظر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو ہم فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کر جی
اور مثلا مرغ ذبح کریں گے یا جانور ذبح کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرغ یا جانور ذبح کریں گے اللہ کے نام پر اور اس کا جو گوشت ہے یہ وہاں کے فقیروں پر صدقہ و خیرات کر دیں گے. جی تو یہ طریقہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کا ہونا یہی چاہیے کہ وہاں کے جو فقراء مساکین ہیں ان پر اس کو خرچ کر دیا جائے. جی جی حضور ماشاء اللہ. جی حضور خود کھا سکتے ہیں؟ بچے تو اچھا ہے اور کھا لے تو کوئی بات نہیں. جی حضور. حضرت عورتوں میں بچیوں میں بے راہ روی بہت نظر آ رہی ہے, غیروں کے ساتھ میل جول, تو اس صورت میں کچھ حکم فرمائیں. اور حضرت اس میں ہی حضور اگر اجازت دیں تو اس میں ہی ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورتوں کا مائک پر نعت پڑھنا یا تقریر کرنا, یوٹیوب پر بے پردہ عورتیں آ جاتی ہیں, یہاں تو یہ لکھا ہے کہ چہرے نہیں دکھائے جاتے لیکن ان کی آواز ہوتی ہے, ہم نے تو دیکھا ہے چہرے بھی دکھائے جاتے ہیں باقاعدہ, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا عورتوں کے لیے؟ آج کل اسلام سے دوری کی وجہ سے اور اسلام کے احکام سے لا علمی کی وجہ سے بہت کچھ برائیاں جنم لے رہی ہیں. تو اس کا حکم تو ہم نہیں بتاتے ہیں, یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ برا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم کو کرنا کیا چاہیے وہ سنیے. آپ لوگ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کیجیے, سبحان اللہ. بچیوں کو اسلامی طریقے کے مطابق تربیت دیجیے, بچوں کو اسلامی طریقے کے مطابق تربیت دیجیے, ان کو صالحین کے واقعات سنائیے, صالحات کے واقعات سنائیے, اور گناہوں سے ان کے دل میں نفرت اور خوف اور اللہ کا عذاب سنا کر کے ان کو ڈرائیے تاکہ وہ گناہ سے بچیں. ہے کیا معاملہ کہ گھر میں ان کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور بھیج دیا گیا اسکول, تو یہاں پہ کچھ سمجھایا نہیں گیا, کوئی پہرا ان کے دل میں بٹھایا نہیں گیا, جی اور وہاں آزادی کا ماحول ملا, کسی کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں. جی اور پھر ہمارا سر اور پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اسے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اسے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں تھوڑا ہی صحیح تلاوت بھی کیجیے, بچوں سے تلاوت کروائیے, ان کو نیک عورتوں کے واقعات سنائیے, نیک مردوں کے واقعات سنائیے, اولیاء اللہ کے, بزرگوں کے, صالحین کے, صالحات واقعات سنائیے, جہنم سے ڈرائیے, جہنم کے عذاب سے ڈرائیے. تو جب ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو اللہ کے خوف کا پردہ اسکول میں بھی رہے گا, اور پھر وہ خرابی نہیں آئے گی جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. تو اس میں ماں باپ کا بہت بڑا قصور ہے. لڑکیوں کا قصور تو ہے لیکن ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ ماں باپ نے اور بھائیوں نے گھر میں اسلامی ماحول نہیں بنایا, اسلامی تربیت نہیں دی. جی حضور. آپ لوگ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیے, اسلامی تربیت دیجیے. ایک کتاب ہے جنتی زیور, حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں صالحات کے بھی واقعات ہیں, وہ سب پڑھیے اور پڑھائیے, سنائیے, ڈرائیے اللہ کے عذاب سے. انشاءاللہ یہ آپ نے کر لیا تو ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ 90% اس برائی پر قابو پا جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. حضور وہ جو دوسرا سوال تھا کہ عورتوں کا مائک پر نعت یا تقریر کرنا اور پھر یوٹیوب پر عورتیں مائک پر نعت پڑھ سکتی ہیں, تقریر کر سکتی ہیں, مگر مائک کی آواز محدود ہونا چاہیے. جی ہارن بہت محدود ہونا چاہیے کہ بس وہی سنیں, ان کے علاوہ کوئی نہ سنے, باہر ان کی آواز نہیں جانا چاہیے. جی اور اس کو یوٹیوب وغیرہ پر لائیو بھی نہیں کرنا چاہیے. جی عورتوں کی نصیحت کے لیے, دینی تعلیم اور دینی تربیت کے لیے ان کو بتایا جائے کہ وہ کر سکتی ہیں, جی لیکن محدود ہونا چاہیے, آواز باہر نہ جائے اور یوٹیوب وغیرہ پر اس کو نشر کیا جائے. جی حضور. بہت بہت شکریہ حضرت, اچھا جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ اچھی بزم رہی اور آپ لوگوں نے بہت کچھ اچھی باتیں سنی, ان کو ذہن میں رکھیے, ان پر عمل کیجئے. جو باتیں بتا دی گئی ہیں ان پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ ہوگا.
इंशाअल्लाह। हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह। इसको अपनाइए। ये उलमा जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इस ज़मीन पर अल्लाह की रहमत है। और ख़ास तौर पर ये पीरान निज़ाम हज़रत सैयदी दादा बापू दामद बरकातुहुल कुद्सिया, ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। मैंने जब आज देखा, स्कूल देखा, कॉलेज देखा, ज़मीन देखी और फिर यहाँ पे ये जलसा देख रहा हूँ, इतना बड़ा काम है कि दूसरे लोगों के लिए ये काबिल रश्क है और काबिल तकलीद है। अगर हर इलाके में इस पाए के जो लोग हैं इस तरह के काम शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह अपनी जमात में बहुत जल्दी साले इनकलाब बर्पा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत सैयदी दादा बापू दामज़िल्लुल आली के अमसाल पैदा फरमाए और इनको अल्लाह ने जो रुफ़क़ा दिए हैं, ये उलमा, मैं देख रहा हूँ कि दिन रात ये लोग कल से ही लगे हुए हैं, न खाने की परवाह, न आराम की फ़िक्र, और बस एक जुनून है, लगे हुए हैं, काम करते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके जुनून शौक़ का बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन। हज़रत दादा बापू को पूरी उम्मत की तरफ से बेहतर बदला अता फरमाए और आप लोग इनके साथ रहें। ये लोग अल्लाह की तरफ से साए रहमत हैं। इनके साए से जुड़े रहिए, इनके दामन से जुड़े रहिए। ये जाएंगे जन्नत में तो आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, आप यहाँ जुड़े रहेंगे। जब ये जाएंगे तो दौड़ के जाएगा, सरकार हमको भी लेते चलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।